جب تم تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس خاص شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ دے، یقین مانو اللہ تمہاری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس دعا کو قبول ہونے وقت لگے، پر اللہ تمہاری تہجد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تہجد میں کچھ تو بات ہے، تبھی تو تمہیں اللہ اپنی لاڈلی نماز تک لے آیا ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے نا، تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا بہترین وقت ہے تہجد عشق ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہو، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سامنے بیٹھے یوں سن رہے ہوں اور کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں ہوں نا مت پریشان ہو۔ اور سجدے سے سر اٹھاتے ہی آپ کو اپنے آپ میں ہلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش تو بہانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تہجد میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جب کہ تہجد میں سب سو رہے ہوتے ہیں، تب سکون سے اس کی آواز اور فریاد کو سن لیتا ہے۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کسی معجزے سے کم تھوڑی نہ ہے۔ کسی کی محبت تمہیں تہجد تک لے آئی ہے، اور جان لو تہجد تمہاری دعاؤں کو معجزوں تک لے جائے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ تاریک راتوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے سارا عرش۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے انسان۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، تب وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والا۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ مان گیا ہوں میں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے ہی بہانے۔ جب کسی چیز کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور آپ تہجد میں اللہ سے اسے مانگنے اٹھتے ہو، اللہ کو منانے اٹھتے ہو، پھر وہ غیب سے اسباب بناتا ہے تمہارے لیے، اور پھر جس چیز کی امید تم چھوڑ دیتے ہو، اللہ اسے ممکن بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز ہی دیتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ بار بار توڑا جائے گا تمہارا صبر، بار بار آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں بھی ڈالا جائے گا، آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پر یقین رکھتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد بھی۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے قبول ہونے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزوں سے ملوا دے گا۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے نا، تو جان لینا اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہیں۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے نا، تو تمہاری مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے،
اور دعاؤں کا حسن تو یہ ہے کہ حالات کتنی بھی مشکل کی نفع پر کیوں نہ ہو، یہ دل گواہی دے رہا ہو کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا، اور پھر اللہ تمہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے تمہیں سب کچھ کھو دینے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ حالات کا محتاج نہیں ہے کہ اب سب ہاتھ سے نکل گیا ہے، کسی کا دل بدل گیا ہے، کوئی کسی اور کے ساتھ چلا گیا ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اسباب نہیں ہیں، بلکہ یاد رہے کہ اللہ حالات کا محتاج نہیں۔ بھولنا مت کہ اگر اسباب ختم ہو گئے ہیں تو اللہ تو خود مسبب الاسباب ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے یقین کی اس کیفیت کے ساتھ مانگو کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پھر خاک سے بنے انسان کا دل کیوں نہیں آپ کے لیے بدل سکتی؟ ساری کائنات کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کا دل جس کی طرف مرضی پھیر دے۔ اپنی دعاؤں میں اتنی شدت اور یقین لے آؤ کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کن فیکن کی مہر لگائے بنا عرش سے واپس نہ آئیں۔ ان قریب اللہ تمہاری من پسند شے پر راضی ہو کے کن کہے گا تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے تمہارے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، تم کو جینے کی ایک نئی وجہ دے دی گئی ہے، پھر تم حیرت کے عالم میں ڈوب کے آسمان سے نظر نہیں ہٹا پاؤ گے۔ اگر دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں یا رک جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ جب مایوسی کے بادل دل سے چھٹ جائیں تو دوبارہ ہمت کر کے اٹھ جاؤ اور وہاں سے دوبارہ مانگنا بھی شروع کر دو جہاں سے ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے تم سے کہ جب تم اپنی من پسند شے اللہ کے لیے قربان کر کے آگے بڑھ جاتی ہو تو یقین جانو قربانی کے اس سفر کے آخر میں وہی شے تمہاری منتظر ہوتی ہے جسے اللہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہوتے ہو، وہ اسی شے کو انعام کے طور پر تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آج رات تم تڑپ کر سسک کر جا نماز پر لیٹ کر دعا مانگو، اللہ سے اپنی من پسند شے کا سوال کرو اور اللہ آج ہی کن کہہ دے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ دعا کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھٹنے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہماری دلوں کا حال جاننے والا ہے۔